نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي اللهم الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین ثم آمین۔ تیسرا سپارہ ہم لوگ کر رہے ہیں، سورہ کوثر تک ہم کر چکے ہیں اور آج سورہ کافرون سے کریں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ کافرون مکی سورت ہے، اس میں 1 رکوع اور 6 آیات ہیں۔ 1 رکوع 6 آیات پر مشتمل یہ سورت مکی سورت ہے، جیسے کہ میں نے بھی آپ کو بتایا۔ یہ مکہ کے دور میں کب نازل ہوئی، اس کی بہت ساری شان نزول نظر آتے ہیں اگر ہم تاریخی پس منظر میں دیکھیں۔ اصل میں ہوا یہ کہ حق کی مخالفت کے مشرکین نے بہت سے طریقے اختیار کر رکھے تھے۔ سب سے پہلا طریقہ تو ان کا یہ تھا کہ وہ زبانی طور پہ استہزاء اور تضحیک کا معاملہ کیا کرتے اور مذاق اڑایا کرتے، اور اس طرح سے وہ مسلمانوں کے ساتھ معاملہ کرتے رہے۔ پھر انہوں نے جبرن والا طریقہ اختیار کیا اور جبری طور پہ جسمانی تشدد اور ایذا رسانیاں اور تکالیف پہنچانے کا عمل شروع کیا۔ جب ان کا یہ حربہ بھی فیل ہو گیا تو پھر انہوں نے مختلف طریقوں سے سائیکولوجیکلی مسلمانوں کو دبانا شروع کر دیا، جیسے کہ سوشو اکنامک بائیکاٹ کیا شعیب ابی طالب کی گھاٹی کے اندر۔ اس کے علاوہ مختلف سینکشنز لگا دی اور پھر آفرز وغیرہ دینے لگے۔ اور چوتھا ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ ایموشنلی بلیک میل کرنے لگے، جیسے کہ کچھ لو اور کچھ دو کے اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے مختلف آفرز دیتے کہ تم ہماری مان لو، ہم تمہاری مانتے ہیں۔ اور جیسے کہ پرندوں کو جالوں میں پھنسایا جاتا ہے، بالکل اسی طرح سے کچھ کمپرومائز تم کر لو، کچھ ہم کر لیتے ہیں۔ اس کی مختلف روایات آتی ہیں۔ ابن عباس سے ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ قریش کے لوگوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم ہمارے معبود بتوں کو چوم لو تو ہم تمہارے معبود کی عبادت کریں گے۔ اس پر یہ سورت نازل ہوئی۔ ایک اور مرتبہ مختلف لوگ آئے، ولید بن مغیرہ، عاص بن وائل، اسود بن مطلب، امیہ بن خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے ملے اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آؤ ہم تمہارے معبود کی عبادت کرتے ہیں تو ہمارے معبودوں کی عبادت کرو، ہم اپنے سارے کاموں میں تمہیں شریک کر لیتے ہیں۔ اگر وہ چیز جو تم لے کر آئے ہو اس سے بہتر ہوئی جو ہمارے پاس ہے تو ہم تمہارے ساتھ اس میں شریک ہوں گے اور اپنا حصہ اس میں سے پا لیں گے، اور اگر وہ چیز جو ہمارے پاس ہے اس سے بہتر ہوئی جو تم لائے ہو تو ہم تمہارے ساتھ اس میں شریک ہو کر اس میں سے اور تم اس میں سے اپنا حصہ پالو گے۔ تو اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ وحی نازل فرمائی قل یا ایھا الکافرون کی۔ اس کے علاوہ وہب بن منبہ کی روایت سے بھی ملتا ہے کہ قریش کے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا کہ اگر آپ پسند کریں تو 1 سال ہم آپ کے دین میں داخل ہو جاتے ہیں، 1 سال آپ ہمارے دین میں داخل ہو جایا کریں۔ ایک اور روایت آتی ہے حضرت عبداللہ بن عباس کی کہ قریش کے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم آپ کو اتنا مال دیتے ہیں کہ آپ مکہ کے سب سے زیادہ دولت مند آدمی بن جائیں۔ یعنی اب کچھ لوگ کچھ دو کی بیسس پر جیسے کہ پہلے ہو رہا ہے، اب مختلف قسم کی آفرز دی جا رہی ہیں کہ اور آپ جس عورت کو پسند کریں گے ہم آپ کی اس سے شادی کر دیتے ہیں، ہم آپ کے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہیں، آپ بس ہماری یہ بات مان لیں کہ ہمارے معبودوں کی برائی کرنے سے باز رہیں، اور اگر آپ کو یہ منظور نہیں ہے تو ہم ایک اور تجویز آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں جس میں آپ کی بھی بھلائی ہے ہماری بھی۔ حضور نے پوچھا وہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ 1 سال آپ ہمارے معبودوں لات اور عزیٰ کی عبادت کر لیں اور 1 سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کر لیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا ٹھہرو، میں دیکھتا ہوں کہ میرے رب کی طرف سے کیا حکم آتا ہے۔ تو اس پر یہ سورت قل یا ایھا الکافرون جو ہے یہ نازل ہوتی ہے، اور سورہ زمر کی بھی ایک آیت نمبر 64 نازل ہوئی کہ قل، ان سے کہہ دیجئے افغیر اللہ تأمرونی اعبد، اے ایھا الجاہلون کہ اے جاہلو
ان سے کہو کہ اے جاہلو کہ غیر اللہ کی عبادت کرنے کا تم مجھے حکم دیتے ہو، میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کروں، تم مجھے یہ کہتے ہو، تم لوگ تو جاہل ہو۔ تو گویا ہر طرح سے ان کو منع کر دیا گیا، اور یہاں پر بھی اسی طرح کی بات کی جا رہی ہے۔ ابھی ہم اس کو پڑھیں گے، فضیلت دیکھ لیتے ہیں اس کی فضیلت کے حوالے سے بھی بہت ساری باتیں آتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت سے آتا ہے کہ میں نے بارہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فجر کی نماز سے پہلے اور مغرب کی نماز کے بعد کی 2 رکعتوں میں قل یا ایھا الکافرون اور قل هو اللہ احد پڑھتے دیکھا ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں سنتوں میں یعنی کہ فرائض سے پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھتے اور دوسری میں قل هو اللہ احد پڑھتے، اور مغرب کی نماز کی بھی جو 2 رکعتیں ہوتی ہیں فرض کے بعد کی، اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کو پڑھتے، پہلی رکعت میں کافرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص۔ اس کے علاوہ حضرت خباب بن ارت وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ تم جب سونے کے لیے اپنے بستر پر لیٹو تو قل یا ایھا الکافرون پڑھ لیا کرو۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی طریقہ نظر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے یہ سورت پڑھ کے سویا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس کو فرمایا، حضرت ابن عباس سے روایت آتی ہے کہ لوگوں کو فرمایا میں تمہیں بتاؤں وہ کلمہ جو تم کو شرک سے محفوظ رکھنے والا ہے، اور وہ یہ ہے کہ سوتے وقت قل یا ایھا الکافرون پڑھ لیا کرو۔ پھر حضرت معاذ بن جبل کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قل یا ایھا الکافرون سوتے وقت پڑھنے کی تاکید فرمائی، کیونکہ یہ شرک سے برات ہے۔ ایک اور صحابی کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب انہوں نے پوچھا کہ مجھے کوئی ایسی چیز بتا دیجئے جسے میں سوتے وقت پڑھ لیا کروں، تو آپ نے فرمایا کہ قل یا ایھا الکافرون آخر تک پڑھ کر سو جایا کرو۔ حضرت جبیر بن مطعم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تو چاہتا ہے کہ تو جب تجارت کے لیے جائے تو سب سے زیادہ تنگر ہو جائے، یعنی سب سے زیادہ خوشحال ہو کے واپس پلٹے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہر سورت کو بسم اللہ سے شروع کرو اور بسم اللہ پر ختم کرو، سورہ کافرون سے لے کر آخر تک، اور سورہ لہب کو اس میں سے بیچ میں سے نکال دو۔ گویا یہ 5 سورتیں جو ہیں ان کو ایسے پڑھا جائے کہ بسم اللہ سے شروع کیا جائے، اور یہ سورہ کافرون اس کے بعد پڑھی جائے، اس کے بعد اگلی سورہ نصر، پھر سورہ لہب کو نکال دیا جائے، اور پھر اس کے بعد سورہ اخلاص، پھر سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھنے کے بعد آخر میں پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا جائے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور نسخہ تنگری کے لیے حضرت جبیر بن مطعم کو فرمایا۔ بے حد خوبصورت صورت، شرک سے ٹوٹل نفی کرنے والی اور بہترین فارن پالیسی پرووائڈ کرنے والی یہ صورت ہے۔ کیا فرمایا جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایھا الکافرون، ان سے کہہ دیجئے کہ اے کافرون۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ ان سے کہیے اے کافروں کیا کرو، لا اعبد ما تعبدون، تمام کے تمام کفار کو کہہ دو، کب تمام کے تمام کافرین کے ساتھ تم نے کیا کرنا ہے، ان کو ولی نہیں بنانا، ان کے ساتھ اٹھو بیٹھو، سارے معاملات کرو، معاملات مدارات موازات ہر طرح کے ان کے ساتھ ریلیشن شپ رکھو، لیکن جب دین کے معاملات کا معاملہ آ جائے، دین کے حوالے سے کوئی بات آ جائے اور وہ کمپرومائز یا سودے بازی کرنے لگے آپ تمہارے ساتھ، تو ان کو کیا کہنا ہے، لا اعبد ما تعبدون، میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مکمل ضابطہ سکھا دیا کہ نو کمپرومائز ڈکلیئر کر دو، بڑے لاجیکل طریقے سے ان کو کہہ دو کہ میں اس کی عبادت نہیں کرتا، مجھے بہلانے پھسلانے کی یا چینج کرنے کی کوشش مت کرو، کوئی میں بیکاؤ مال نہیں ہوں کہ تم جو ہے اپنی مرضی سے جو مجھے چاہو گے میں مجھ سے سودے بازی کر لو گے، میں اس کی عبادت نہیں کروں گا، ہر قسم کے تمہارے ساتھ معاملات کروں گا، لیکن جہاں دین کا معاملہ آئے گا وہاں پر میری طرف سے اوپن اناؤنسمنٹ ہے کہ میرا ضابطہ حیات کفر کے ضابطہ حیات والا نہیں ہے، جو تم عبادت کرتے ہو میں اس کی عبادت نہیں کرتا۔ وہ مسلمانوں کو گویا ہر طریقے سے بتایا جا رہا ہے کہ ان کو صاف صاف اوپن اناؤنسمنٹ کر کے نو کمپرومائز ڈکلیئر کر دو۔
اصل میں مسلمان جو ہے نا ان کو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہوں نے تو اپنی تجارت کس کے ساتھ کر لی ہے؟ مومنوں نے تو اپنی تجارت اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کر لی ہوتی ہے نا. القرآن میں آتا ہے نا اللہ نے مومنوں سے ان کی مال جانیں اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں. اور خوشیاں مناؤ اس سودے پر جو تم نے اپنے رب کے ساتھ چکا لیا ہے. تو مومنوں نے تو اپنے سودے اللہ سے کر لیے ہیں، وہ کسی اور کے ساتھ سودے بازی کرنے کے لیے اب تیار نہیں ہے. وہ ہر قسم کی سودے بازی اپنی جانوں کے ساتھ بھی اور اپنے مالوں کے ساتھ بھی کس سے کرتے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کرتے ہیں. تو یہاں پہ وہی بتایا جا رہا ہے کہ میں اس کی ہرگز عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو. اب جو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم عبادت جس کی کرتے ہو اس کی میں عبادت نہیں کرتا، کیوں؟ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، کیونکہ تم ان کی عبادت کرو گے ہی نہیں جس کی میں عبادت کرتا ہوں. گویا تم میری بات تو مانتے ہی نہیں کہ جن کی میں عبادت کر رہا ہوں تم میری بات مان کے اس کی عبادت کرنے لگ جاؤ. تو جب تم میری بات نہیں مانتے تو پھر میں کیوں تمہاری بات مان کے تمہارے بتوں کی عبادت کروں، تمہارے معبودوں کو پوجنے کا معاملہ کروں؟ تم ہی میرے معبود کی عبادت نہیں کرو گے تو پھر میں کیوں اپنے آپ کو آگے لا کر تمہارے معبود کی عبادت کرنے کا معاملہ کر لوں؟ تو گویا ریزن بتایا جا رہا ہے کہ پہل تو تمہاری طرف سے ہوئی ہے. جب تم ہی نہیں عبادت کرو گے اس چیز کی جو میں عبادت کرتا ہوں تو پھر میں کیوں تمہاری بات مان کے تمہارے رستے پر چلنے والا بنوں؟ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ، اور نہیں ہوں میں عبادت کرنے والا جس کی تم عبادت کرتے ہو. اور میں ہرگز یعنی بتایا جا رہا ہے کہ میں اس کی تمہارے معبودوں کی عبادت نہیں کروں گا جن کی تم عبادت کرتے ہو. ریزن یہی ہے کہ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ. پھر بتایا جا رہا ہے کہ ابتدا تمہاری وجہ سے ہوئی ہے، تم ایسا معاملہ کرتے ہو، ہر ڈرنی تمہاری طرف سے ہے. جب تم ہی میرے معبودوں کی طرف نہیں آؤ گے تو پھر مجھے کیا پڑی ہے کہ میں تمہارے معبودوں کی طرف آؤں؟ ویسے بھی مسلمانوں کو جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ اس کے حوالے سے فورن پالیسی دی جا رہی ہے کہ مسلمان مومن جب اپنے رب کی اطاعت کا اعلان کرتا ہے تو وہ اوپن ڈیکلیریشن دیتا ہے کہ میرا طریقہ حیات، میرا ضابطہ حیات، میرا زندگی گزارنے کا پورا نظام میرا اللہ کی وضع کردہ تعلیمات کے مطابق ہوگا، کسی اور کے حوالے سے نہیں ہوگا. اور مسلمانوں کا سارا طریقہ بالکل کفار سے، ہندوؤں سے اور سارے دوسرے ادیان سے مختلف ہے. اور مسلمانوں کا سارا ٹائم ٹیبل بالکل فرق ہوتا ہے. کس طرح سے؟ اس کا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، لباس، چال ڈھال، نگاہ، لہجہ، سب کیسے ہوتی ہیں؟ وہ بالکل ویسے ہوتی ہیں جو نمازوں کے دوران حساب سے وہ اپنی ٹائم ٹیبل روٹین سیٹ کرتا ہے. اپنا اس کی جو کھانے پینے کے معاملات ہیں وہ سنت کے مسنون طریقوں کے مطابق ہوتے ہیں. حلال حرام کا فرق دیکھ کے وہ رکھتا ہے. اس کا لباس، اس کی چال ڈھال وہ ساری اسی طرح سے ہے جیسے کہ مومن مردوں اور عورتوں کو قرآن پاک میں سکھائی گئی ہے. لہجے، نگاہیں، ہر چیز کا وہ دھیان رکھتا ہے کیونکہ مومن کے ساتھ تو معاملہ یہی ہے نا کہ زبان سے کہہ دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ مسلم نہیں تو کچھ بھی نہیں. اس کی ہر چیز اللہ کے احکامات کے مطابق ڈھلی ہوتی ہے. صرف بولنے سے وہ مسلمان نہیں ہوتا، تو لہٰذا ہر چیز میں اس کی پوری زندگی کا دائرہ کار جو ہے وہ کفار سے ہٹ کر ہے. جیسے کفار جو ہیں وہ کوئی اچھی چیز دیکھتے ہیں تو واو بیوٹیفل ونڈرفل اس قسم کی بات کرتے ہیں، لیکن مومن کیا کہتا ہے؟ سبحان اللہ کہتا ہے. وہ اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے، وہ الحمدللہ کہتا ہے. وہ کوئی شکریہ ادا کرتا ہے تو اس کو تھینک یو نہیں کہتا بلکہ کیا کہتا ہے؟ جزاک اللہ کہتا ہے. چھینک آئے تو ایکسکیوز می نہیں کہتا بلکہ کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ کہتا ہے. اور کوئی بھی آپ کے ساتھ اچھا بہترین معاملہ کرتا ہے تو اس کو شکریہ نہیں بلکہ جزاکم اللہ خیرن کثیرا کہتا ہے. بالکل ہر طرح سے اس کی ہر چیز ڈفرنٹ ہوتی ہے. اس کے تہوار الگ ہیں، اس کے عیدیں الگ ہیں، اس کی وہ بسنت، ہولیاں، ویلنٹائنز ڈے اور ہیلووینز نہیں مناتا. سورہ کافرون پڑھنے والوں کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ ان کے نقش قدم پر چل رہے ہوں. کوئی حدیث میں آتا ہے نا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی غیر قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا. لہٰذا اسی لیے آگے کہہ دیا گیا ہے لکم دینکم ولی دین،
تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میرے لیے میرا دین ہے. تم جو ہے اپنی مرضی کے دین کو لے کے چلتے ہو، میں اللہ کا دین لے کے چلتا ہوں، اور اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ کیا ہے؟ ان الدین عند اللہ اسلام نحن لہ مسلمون. سورہ کافرون پڑھنے والے دوسرے کے دین کو اپنا دین نہیں بناتے، دوسرے کے تہواروں کو، دوسرے کے خوشیوں کو، دوسروں کے طریقوں کو نہیں اڈاپٹ کرتے، بلکہ کیا کرتے ہیں؟ ادخلوا فی السلم کافہ کر کے اپنے اوپر صبغۃ اللہ کو چڑھاتے ہیں، اپنے اوپر بھی چڑھاتے ہیں، اپنی زندگیوں پر اور اپنے گھرانوں پر بھی چڑھاتے ہیں، اور پھر اپنے بچوں کی زندگیوں پر نافذ کر کے پورے معاشرے میں اس رنگ کو غالب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس صبغۃ اللہ کو ہم سب پر غالب کر دے، اللہ اس رنگ کو ہماری امت پر غالب کر دے، اللہ ہم یہ رنگ لے کر نکلیں اور ساری دنیا پر چھا جائیں اور پھیل جائیں. اللہ ہمیں ہمارے دین کی پہچان عطا فرما، اللہ ہمارے دین پہ فخر کرنے کی توفیق ہمیں نصیب فرما. اللہ اس دین کے طریقوں کو اون اپ کرنے میں ہمیں طاقت اور فراہم کر. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دین نے ہمیں بہت کچھ دیا. یہ دین ایسا تھا کہ جب اس دین کو لوگوں نے اڈاپٹ کیا تو وہ مسلمان کتنے کتنے بڑے سائنسدان بنے. یہ مسلمان ہی تھے نا جو الجبرا، فزکس، کیمسٹری، میڈیسن، یہ سارے کے سارے علوم انہوں نے نکالے. کہاں سے آئے؟ یہ انہی نے نکالے جو مسلمان تھے. اتنی کتابیں لکھی، اتنے علوم کے جو موجب ہیں یہ سارے مسلمان ہیں. لیکن آج ہماری بد نصیبی کہ ہم ان تمام کی تمام باتوں سے، ان تمام کتب سے محروم ہیں. وہ لوگ لے گئے اور اپنی لائبریریز میں ان کتابوں کو محفوظ کر لیا اور کمپیوٹرز میں سیو کر لیا. آپ جا کے دیکھیں تو 40% ان کی جو بکس ہیں وہ مسلمانوں کی لکھی ہوئی بکس ہیں. لیکن کتنا دل خون کے آنسو ہوتا ہے کہ ہم اپنی اس بہترین سرمائے سے ایک تو محروم بھی ہیں، اور دوسری بات یہ کہ ہم اپنے اقدار کو بھول کر ان کی باتوں کو لے کے چل رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالی ہمیں یہ سمجھ عطا فرمائے، یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے دین کی بڑائی کو محسوس کر کے اس کو بہت ہی خوبصورت طریقے سے اور بڑا فخر محسوس کر کے اون اپ کرنے والے بن جائیں. صدق اللہ العظیم. سورہ نصر یہ بھی مکی صورت ہے، اور یہ بلکہ مدنی دور میں نازل ہونے والی صورت ہے. مکی تو ہوئی تو مکہ میں، لیکن مدنی دور میں نازل ہونے والی صورت، اس لیے اس کو مدنی صورت کہا جائے گا. اور اس میں 1 رکوع اور 3 آیات پر مشتمل قرآن شریف کی سب سے چھوٹی ترین مختصر ترین صورتوں میں سے یہ صورت ہے. اور یہ نازل کب ہوئی ہے؟ یہ خطبہ حجۃ الوداع کے بعد، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایام تشریق میں موجود تھے، مینا کے میدان میں اونٹی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار تھے، تو یہ صورت نازل ہوئی. اس کے بعد آپ نے پھر وہ ایک بہترین جو خطبہ حجۃ الوداع ہے نا، وہ بہترین مشہور خطبہ، وہ بھی اس کے بعد پھر ادا فرمایا. اور یہ عبداللہ بن عباس کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی صورت مکمل طور پر اس صورت کے بعد نازل نہیں ہوئی. گویا یہ مکمل نازل ہونے والی جو صورتوں میں سے صورت ہے وہ آخری صورت ہے جو مکمل نازل ہوئی. اس کے بعد کچھ آیات ضرور نازل ہوئی، لیکن مکمل آخری نازل ہونے والی یہ صورت ہے. حضرت ام المومنین ام حبیبہ فرماتی ہیں کہ جب یہ صورت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سال میرا انتقال ہونے والا ہے، اور حضرت فاطمہ کو اپنے پاس بلا کے یہ بات فرمائی تو حضرت فاطمہ یہ سن کر رو دی. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ میرے خاندان میں تم سب سے پہلے مجھ سے آ کر ملو گی، اور یہ سن کر وہ ہنس دی. اور یہ بات جب بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے پوچھی گئی تو پھر حضرت فاطمہ نے بتایا کہ پہلے جب انہوں نے مجھے کچھ کہا تھا اور میں رو پڑی تھی تو یہ فرمایا تھا، اور جب بعد میں انہوں نے مجھے کچھ کہا اور میں ہنس پڑی تو یہ فرمایا تھا. یہ وہ صورت ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کی واقعی میں خبر دی گئی ہے. حضرت ابن عباس ہی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو ہیں غزوہ بدر میں شریک ہونے والے بڑے بڑے جو صحابہ کرام تھے، شیوخ تھے، ان کے ساتھ ان کی مجلس میں مجھے بٹھایا کرتے تھے. تو جو باقی بزرگ تھے حضرت ابن عباس سے بہت چھوٹی عمر کے تھے، لیکن وہ ظاہر ہے کہ بہت بڑے مفسر قرآن ہیں اور ان کا بڑا علم تھا. تو ایک مرتبہ جب باقی شیوخ تھوڑا
ایسا فیل کرتے کہ ان کو کیوں بلایا گیا ہے، ان کے لحاظ سے جو ہے ہماری ساتھ ان کو شریک مجلس کیوں رکھا جاتا ہے، یہ تو بھی چھوٹا ہے۔ تو ایک دن حضرت عمر نے کیا کیا کہ سب کو بلایا اور یہ کہا کہ شیوخ بدر جو تھے ان سے پوچھا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح اس کے بارے میں ہمیں کیا حکم دیا گیا ہے؟ تو کچھ نے کہا کچھ کہا، کچھ نے کچھ کہا۔ تو پھر انہوں نے حضرت ابن عباس سے پوچھا کہ تم بھی یہی کہتے ہو جو یہ سب کہہ رہے ہیں؟ تو یعنی کہ جو اس کا ترجمہ تھا سب نے وہ بڑھ کے بتا دیا۔ تو انہوں نے ترجمہ مینس کہ جو اس میں بات بتائی گئی تھی کہ جب اللہ نے حکم دیا ہے کہ جب اللہ کی مدد آتی ہے اور فتح نصیب ہوتی ہے تو اللہ سے حمد کرو اور اس کے ساتھ استغفار کرو، بس اللہ نے ہمیں یہی کہا۔ تو وہ پھر ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ بتائیں کہ اس سے مراد کیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اجل ہے، یعنی آخری وقت ہے۔ تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی ہے کہ جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح نصیب ہو جائے گی نا تو اس بات کی علامت ہے کہ اب آپ کا وقت جو ہے وہ پورا ہو گیا ہے اور اب آپ حمد اور ثنا اور تسبیح اور استغفار کیا کریں۔ تو پھر حضرت عمر نے کہا کہ دیکھا یہ آپ کو پتہ چلا یہ ان کی کیا وجہ ہے کہ میں اس کو آپ کے ساتھ ہم مجلس میں شریک رکھتا ہوں، ایسا علم ہے ان کا، لہٰذا آپ مجھے ملامت نہیں کر سکتے۔ تو یہ وہ صورت ہے جو بہترین صورت، بہت ہی خوبصورت صورت ہے۔ کیا فرمایا جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب آ گئی مدد اللہ کی اور فتح نصیب ہو جائے، یعنی اللہ کی مدد آ جائے اور فتح نصیب ہو جائے۔ جب بھی اللہ کی مدد آتی ہے تو ہی فتح ملتی ہے۔ گویا فتح کیسے ملتی ہے؟ اللہ کی مدد سے ملتی ہے۔ تو یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ تم اپنے بلبوتے پر کچھ نہیں کر سکتے، اللہ کی مدد آئے گی تو تمہیں فتح ملے گی۔ دنیا میں ہو جو کامیابی ہمیں نصیب ہوتی ہے، دنیا میں جو کامیابی ہمیں ملتی ہے وہ ہمارے اپنے بلبوتے پر نہیں ہوتی بلکہ اللہ کی مدد اس میں شامل حال ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اصول یہاں پہ مجھے اور آپ کو دیا جا رہا ہے کہ اگر زندگی میں کامیابی کبھی ملے گی تو یہ سمجھ لینا کہ اللہ کی مدد تمہارے شامل حال ہے، ورنہ تم کسی قابل نہیں ہو۔ اللہ اگر تمہیں ایسا نہ بنائے، اللہ اگر تمہیں ذہن اور دماغ نہ دیتا، اللہ تمہارے لیے وسائل پیدا نہ کرتا، اللہ تمہارے لیے اسباب نہ مہیا کرتا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر تمہارے ساتھ یہ سارے معاملات نہ کرتا تو پھر تم کبھی بھی فتح یاب نہیں ہو سکتے۔ تمہارے پاس صحت نہ ہوتی، تمہارے پاس سانسیں نہ ہوتی، تم کیسے کر سکتے تھے کسی چیز کو اچیو؟ کبھی کوئی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا نا۔ تو لہٰذا اللہ کی مدد آتی ہے تو فتح نصیب ہوتی ہے، لہٰذا جب بھی فتح آئے تو ہمیں اللہ کا شکر گزار ہونا ہے پھر، اور یہ سمجھ لینا ہے کہ یہ مجھے اپنے اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے بلکہ یہ مدد اللہ کی آئی ہے، اللہ کی مدد شامل ہوئی ہے تو میں فتح یاب ہوئی ہوں۔ اب یہاں پر دیکھتے ہیں کہ ہم جس کو فتح کہتے ہیں، دنیاوی شان و شوکت حاصل ہو جائے، بڑا مرتبہ آ جائے، بڑا مال کما لیں، بڑا پڑھ لکھ جائیں، بہت اچھی جگہوں پہ شادی ہو جائے، بہت اپنے بلبوتے پر اپنے دماغ سے کچھ پلاننگ کر کے کچھ اچیو کر لیں تو ہم سمجھتے ہیں ہمیں تو فتح مل گئی، ہم نے ترقی کو پا لیا۔ حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کس کو فتح کہہ رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر میں وہ فتح نہیں ہے۔ فتح کیا ہے؟ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا۔ فتح تو یہ ہے کہ جب آپ دیکھیں کہ لوگ اللہ کے دین میں چوک در چوک، گروہ در گروہ داخل ہو رہے ہیں۔ تو اصل میں فتح کیا ہے پھر اللہ کے نزدیک؟ اللہ کے نزدیک اصل فتح یہ ہے کہ اسلام میں لوگ داخل ہو جائیں، چوک در چوک یہ زیادہ سے زیادہ دین مسخر ہو جائے، جب لوگوں کے ذہن بدل جائیں، جب زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ اسلام کے ضابطہ حیات کو قبول کر کے اسی کو اپنی زندگیوں پہ نافذ کرنے لگ جائیں، جب واقعی رب کے بھولے ہوئے لوگ رب کو پہچان کر رب کو مان لیں، تو اصل فتح پھر وہ ہے جو ہم جس کو فتح کہتے ہیں نا کہ تجارتی شاہراہوں پہ قبضے کر لیں یا ادھر سے ادھر اپنا جو زمینیں بڑھا لیں، یا یہ کہ ہم مختلف جگہوں پر سرزمینوں پر اپنے ملک کے جھنڈے گاڑ دیں ایک خطے پر دوسرے خطے پر، یہ مقصد نہیں، بلکہ ہمارے اندر کیا چیز اصل فتح ہے؟
ایک علاقے میں کسی بھی خطے میں اللہ کے نظام، اللہ کے قانون کو نافذ کر دیا جائے، اللہ کو کے بھولے ہوئے لوگوں کو ان کا بھولا ہوا رب یاد دلا دیا جائے، ان کی سوچ کے طریقے بدل دیے جائیں، ان کو صراط مستقیم پر چلا دیا جائے، بھولے ہوا کو رب یاد کرا دیا جائے۔ اصل اسلام کی فتح یہ ہے۔ اور اسلام کی فتح کب آئی تھی یہ والی؟ حجۃ الوداع کے بعد آئی تھی نا، جب عام الوفود کا سال ہوا تھا۔ زبردست اللہ کے نبی نے ادھر ادھر ہر طرف عرب اور عجم میں اپنے جو پیغام رساں تھے ان کو ارسال کیا تھا، اور لوگ جوق در جوق جو ہے وہ اسلام قبول کر رہے تھے۔ تو لہٰذا فتح حاصل ہو جائے۔ اب جب فتح حاصل ہو گئی تو پھر اللہ کا مطالبہ کیا ہے؟ فتح حاصل ہونے کے بعد کوئی زندگی کا معاملہ جب آپ فتح اچیو کر لیں، یا کوئی ایسا معاملہ جب اسلام کو فروغ ہو جائے، تو پھر کرنے کا کام کیا ہے؟ کسی بھی فتح کے بعد، کسی بھی کامیابی کے بعد، کسی بھی نعمت کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ جب ہمیں ترقی کے زینے طے کروا رہا ہے، کامیابیاں قدم چوم رہی ہیں، دنیا کے عروج مل رہے ہیں، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے کچھ مطالبے کر رہے ہیں۔ کیا مطالبہ ہے؟ فسبح، بس آپ تسبیح کیجئے۔ کس چیز کی تسبیح؟ بحمد ربک واستغفر، اور آپ کیا کریں؟ اپنے رب کی تعریف کے لیے تسبیح کریں۔ سبح کا مطلب تیزی دکھائیں۔ کس چیز میں تیزی دکھائیں؟ تسبیح کرنے میں، اپنے رب کی حمد کرنے میں، اس کی تعریف کرنے میں اس قدر تیزی دکھائیں، اتنی تیزی سے اللہ کی تسبیح اور پاکی اور بڑائی بیان کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا جا رہا ہے، ان کے توسط سے مجھے، آپ کو، سب کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ جب اللہ کی فتح مل جائے، اللہ کی طرف سے کوئی خوشی کامیابی نصیب ہوتی ہے، کوئی دنیاوی عروج ملتا ہے، ترقی کے زینے طے کرتے ہو، تو کیا کرو گے؟ اپنے رب کی تسبیح بیان کرو گے۔ اپنے رب کی تسبیح بیان کرنے کا جو حکم دیا جا رہا ہے، تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو رویہ ہمیں نظر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنا پہلے اللہ کی تسبیح کیا کرتے تھے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اپنی وفات سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت اپنے رکوع اور سجود میں کیا الفاظ کہنا شروع ہو گئے؟ سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہ بھی جو ہے وہ ورد کرنا شروع ہو گئے، سبحانک اللہم و بحمدک استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ کثرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پڑھنے شروع کر دیا اور کہا کہ میرے لیے ایک علامت مقرر کر دی گئی ہے کہ جب میں اسے دیکھوں تو یہ الفاظ کہا کرو، اور وہ علامت ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی یہ سورت کو پڑھتے یا دیکھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کثرت سے جو ہے وہ تسبیحات کرنا شروع ہو گئے۔ ایک مرتبہ حضرت ام سلمہ سے روایت آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر آپ کے آخری زمانہ حیات میں اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے یہ الفاظ جاری رہتے تھے۔ کون سی تسبیح؟ سبحان اللہ و بحمدہ۔ آپ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کثرت سے یہ ذکر کیوں کرتے رہتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے نا کہ یہ ذکر جو ہے اس کے بارے میں حدیث کے کیا الفاظ آتے ہیں؟ یہ وہ کلمات ہیں کہ اگر 100 مرتبہ روزانہ پڑھی جائیں تو سمندر کی جھاگ کے برابر بھی اگر گناہ ہو تو وہ ختم ہو جائیں گے، وہ دھو دیے جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، جب ان سے پوچھا گیا نا یہ کثرت سے ذکر کیوں کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اس کا حکم دیا گیا ہے۔ پھر آپ نے یہ سورت پڑھی۔ ایک اور جگہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت سے بھی ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہ ذکر فرماتے تھے کہ سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی، سبحانک ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی انک انت التواب الغفور۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ اپنی عبادتوں اور ریاضتوں میں اس سورت کے نازل ہونے کے بعد مشغول ہو گئے کہ حضرت آپ کے پاؤں جو ہے وہ تہجد کی نماز اتنی لمبی کہ آپ کے پاؤں پہ ورم آ جاتا۔ پوچھا کہ حضرت عائشہ نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تو بخشش ہو گئی، آپ بھی کیوں اتنی زیادہ مشقت کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟
تو اگر اللہ نے مجھے اتنی نعمتوں سے نوازا ہے تو پھر شکر بھی میرا باقی لوگوں سے بڑھ کر ہی ہونا چاہیے نا. گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ نہیں تھے جو میں نے آپ کو کہا کہ شکر بھی میرا باقی لوگوں سے بڑھ کے ہونا چاہیے. انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی کثرتوں سے نوازا گیا, نعمتوں کی کثرت سے نوازا گیا, تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر کا رویہ بھی جو ہے وہ بہت زیادہ عظیم تھا, بہت بڑھ کر تھا. اتنا زیادہ کہ اس سے پہلے اس سورت کے نازل ہونے کے بعد اتنا زیادہ ہو گیا کہ اس سے پہلے کبھی اس طرح کا جو ہے رویہ آپ کا دیکھنے میں نہیں ملا. تو کیا کہا جا رہا ہے؟ فسبح, پس آپ تسبیح پڑھا بیان کیجئے, پاکی اور بڑائی بیان کیجئے اپنے رب کی, اور کیا کریں؟ واستغفرہ, اور اس کے بخشش طلب کریں. نعمت ملنے پر بخشش کیوں طلب کی جا رہی ہے؟ بھئی نعمت ملی ہے تو پھر بخشش کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیوں کہہ رہے ہیں کہ اب بخشش بھی طلب کریں؟ گویا نعمت مل رہی ہے تو سب سے پہلے تسبیح کرو, اور اپنے رب کو محسن جب جانو گے, اس کے معترف ہو کے اس کے شکر گزار بن جاؤ گے, تو پھر اس کو راضی کرنے کی طلب اور تڑپ میں جب اتنا زیادہ لگو گے نا, تو تمہیں یہ بات بھی اپنے عاجزی اور زیادہ لے کر آنی ہے کہ اپنے آپ پہ تکبر نہیں لانا ہے, بلکہ نیچے اور عاجز ہو کر اور کمی اور کوتاہی جتنی بھی ہوتی جا رہی ہے اس کے حوالے سے بھی اللہ سے معافی طلب کرنی ہے. پہلا معاملہ تو یہ. دوسری بات یہ کہ استغفار اس لیے بھی کہ آپ دیکھیں ہمیں جو پیچھے اسرائیل کو حکم دیا گیا تھا نا کہ تم جانا وہاں پہ فتح شام تمہاری شامل حال ہوگی اور تم اس بستی کو فتح کر لو گے, لیکن طریقہ یہ سکھایا گیا تھا کہ خطتون کہہ کے جانا, عام بخشش کا اعلان کرنا, خود بھی اللہ سے بخشش طلب کرنا, لوگوں کو بھی بخشتے چلے جانا. تو اللہ سے بھی معافی مانگو, دوسروں کو بھی بخشو, کیونکہ اگر تم مہربانی دوسروں پہ کرو گے تو اللہ تم پر مہربان ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بخشش ہو جائے تو پھر آپ لوگوں کو بھی معاف کریں. تو ایک طریقہ اور رویہ یہ سکھایا گیا. لیکن یہاں پر ایک اور جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ, تیسری بات وہ یہ کہ استغفار کرنے کا اس لیے بھی حکم دیا گیا ہے کہ اس نعمت کو حاصل کرنے کے چکر میں اگر میرے سے کہیں کوئی غلطی, کوئی کمی, کوئی کوتاہی ہو گئی ہے, شیطان کے وسوسے میں آ کر کہیں کوئی تکبر کا معاملہ ہو گیا ہے, اس کو حاصل کرنے کے چکر میں کسی فرائض سے کوتاہی ہو گئی, کسی کی حق تلفی ہو گئی یا زیادتی ہو گئی ہے. کیونکہ عام طور سے کیا ہوتا ہے, شیطان تو ایگو کو پمپ کرتا ہے, شیطان کھلا دیتا ہے, عیش میں یادیں کھلا بھی بھول جاتا ہے انسان. تو ہر طرح سے کوئی پاسٹ میں ہو گئی ہے, کوئی پریزنٹ میں ہو گئی ہے, کوئی فیوچر میں اگر ہو جائے تو اللہ تو تمام معاملات میں میری بخشش کر دینا, مجھے معاف کر دینا, میں تو بشر ہوں, مجھ سے تو غلطی عین ممکن ہے, لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ تو مجھے معاف فرما دے. ہر موقع پر اپنی کمی کا اعتراف کرنا یہ بہت اللہ کو پسند ہے. اور نعمت کا ملنا یاد رکھیے بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے. کوئی چھوٹی فتح نہیں تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تھی. چھوٹی فتح تھی آپ کے خیال میں؟ چھوٹی تھی. کتنی بڑی فتح تھی نا, اتنی بڑی فتح کہ جس فتح کو حاصل کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی لگا دی, 23 سال لگ گئے. یہ چھوٹی فتح نہیں ہے, لیکن رویہ کیا دکھایا جا رہا ہے, سکھایا جا رہا ہے, مزید جھک جاؤ, مزید عاجز ہو جاؤ, مزید اپنی گناہوں پر اور کوتاہیوں پر نظر ثانی کرو, اور کسی بھی تکبر سے بچے رہو. آج ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے, ادھر چھوٹی سی دنیاوی کو فتح ہمیں مل جائے, کوئی کامیابی مل جائے, کوئی عہدہ مل جائے, کوئی اسٹریٹ ہو جائے, کوئی اپنے بچے کی اچیومنٹ ہو جائے, ادھر نفس پھیلا کے کہاں سے کہاں لے جاتا ہے. اور ہمارا طریقہ اس اچیومنٹ کو ایسے سیلیبریٹ کرتے ہیں کہ ہر قسم کی اللہ کی جو ہے وہ اللہ کی احکامات سے روگردانی کا معاملہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہو. ادھر وہ ڈانس بھی, ادھر وہ میوزک بھی لگا ہے, ادھر یہ مخلوط محفل ہے, ادھر ہی وہ سارا کا سارا جو رویہ آپ سب کے سامنے ہے, مجھے بولنے کی کوئی ضرورت نہیں. کیا ہم اسی طرح سے سیلیبریٹ کرتے ہیں اپنی اچیومنٹس کو جو اللہ ہمیں طریقہ سکھا رہا ہے؟ پیچھے ہم بڑھ کر آئے ہیں انا اعطیناک الکوثر, جب ہم نے آپ کو بہت کثیر نعمتیں عطا فرمائی تو کیا کریں, کیا کرنا تھا؟ فصلی لربک وانحر, اللہ اپنے رب کی لیے نماز پڑھیں اور کیا کریں, اور قربانی دیں, اتنا صدقہ دیں جتنا اونٹ کی قربانی ہوتی ہے. یہاں ہمیں بتایا جا رہا ہے فسبح بحمد ربک واستغفر, اپنے رب کی پاکی اور بڑائی بیان کریں. آپ کا کوئی کمال نہیں,
اور اللہ سے بخشش طلب کریں۔ یہ 4 طریقے، 4 رویے مومنوں کو سکھائے گئے ہیں۔ نعمتوں کے ملنے پر، ترقیوں کے ملنے پر، فتح اور کامیابیوں کے حصول پر مومن کو 4 رویے قرآن پاک میں سکھائے گئے۔ فصلی لربک وانحر، فصلی لربک، پہلا طریقہ کیا ہے؟ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں، اور کیا کریں؟ وانحر، اور صدقات دیں، اور کیا کریں؟ فسبح بحمد ربک، اپنے رب کی بہت زیادہ، پہلے سے زیادہ بڑھ کر تسبیح کریں، اور کیا کریں؟ واستغفر، اور اپنی کمیوں کوتاہیوں پر اللہ سے بخشش طلب کریں۔ انہ کان توابا، آپ کیا خیال ہے کہ آپ اللہ کے پاس جائیں گے، اس سے بخشش کی دعا کریں گے تو وہ بخشے گا نہیں؟ وہ تو ہے ہی توبہ قبول کرنے والا، وہ تو ہے ہی آپ کی گناہوں کو بخشنے والا، وہ تو تواب ہے، وہ تو رحیم ہے، وہ قابل التوب ہے، وہ غافر الذنب ہے، وہ عفو غفور ہے، وہ کیا کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتنی صفات ہے، اتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ رحیم ہے۔ اصل ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کے پاس جائیں اور اپنی کمی کوتاہی کا اعتراف کر کے اس سے بخشش طلب کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تو مجھے اور آپ کو بخشنے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ ابھی بھی مجھے اور میرے اور آپ کے اصول، میرے اور آپ کے لیے اصول کیا نکل رہا ہے؟ آج بھی، آج تک بھی کبھی ہماری زندگی میں کامیابی ملنے پر اگر یہ 4 رویے نہیں تھے تو اگر ہم ابھی بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بخشش طلب کریں گے تو اللہ یقیناً ہمیں معاف فرما دے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کامیابیوں اور نعمتوں کے ملنے پر ہمیں یہ رویے اڈاپٹ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ لہب، بڑی اہم سورت، بہت امپورٹنٹ سورت۔ سورہ لہب مکی سورت ہے اور 1 رکوع اور 5 آیات پر مشتمل۔ یہ مکی سورت، اس سورت کا اگر ہم دیکھیں تو نام لہب کس کے اوپر رکھا گیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک چچا تھا جس کا نام کیا تھا؟ ابو لہب۔ جی بالکل، ابو لہب اس کا نام تھا۔ یہ سب سے بڑا چچا تھا اور اس کا نام ابو لہب نہیں تھا، اس کا نام اصل میں تھا ابو عزا۔ ابو عزا اس کا نام تھا، لیکن اس کو ابو لہب کیوں کہتے تھے؟ کیونکہ لہب کہتے ہیں شعلے کو، اور یہ شعلے کی طرح سرخ تھا، تو ابو لہب یہ کہ شعلے کا باپ، یعنی اتنا سرخ اس کا چہرہ تھا، تو اس کی وجہ سے اس کو ابو لہب کہا جاتا تھا۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ قرآن میں کوئی صورت بھی ایسی نہیں ہے جو کسی کے نام پر اس طرح سے رکھی گئی ہو۔ کٹر سے کٹر دشمنان اسلام، دشمنان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ملتے ہیں۔ تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو ابو جہل ہے، عتبہ ہے، شیبہ ہے، نضر بن حارث ہے، امیہ بن خلف ہے، کتنے لوگ ہیں۔ ان کے رویوں کے ذکر بھی ہم نے قرآن پاک میں پڑھے، ان کے تذکرے بھی آئے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی کا بھی نام لے کے مخاطب نہیں کیا، نہیں نہ کیا۔ تو کٹر سے کٹر دشمنان حق کو بھی اللہ نے نام لے کے جب مخاطب نہیں کیا، اور ہم نے پڑھا بھی ہے، یہ دیکھا بھی ہے کہ اللہ کی سنت ہی نہیں ہے یہ کہ کسی کا نام لے کے مخاطب کیا جائے، کسی کی غلط روی کو ہائی لائٹ کیا جائے، کسی کی اچھائی کو بھی اگر اللہ نے بتایا تو نام لے کے نہیں بتایا۔ تو آخر کیا وجہ ہے کہ پوری کی پوری سورت اس کا نام لے کے آ گئی، اور صرف سورت نہیں، سورت کے اندر اس کا لفظ بھی اس کا نام کو بھی لیا گیا؟ کیا وجہ تھی؟ کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی نا، کوئی نہ کوئی ایسی بات تو ضرور ہوگی جس کی وجہ سے اس میں اس کا نام آیا، سورت میں بھی نام آیا، اور سورت کا نام بھی اس کے نام پر رکھ دیا گیا۔ گویا کوئی ایسا کام ہے جو بہت ہی گھناؤنا ہے جو یہ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آپ دیکھیں اگر ہم تو کیا ہے، کٹر دشمن حق تھا اور ایمان بھی نہیں لایا، بیٹائی سے کفر پر جمع ہی رہا۔ آپ سے سمجھے تبلیغ میں جہاں باقی لوگ مخالفت کر رہے تھے یہ بھی کر رہا تھا، لیکن یہ کسی بھی غزوے میں شریک نہیں ہوا۔ اور جب جنگ بدر کا ٹائم آیا تو اس نے کیا کیا کہ ایک ایسے شخص کو جو اس کا مقروض تھا، اس نے کہا کہ تم ایسا کرو، جاؤ میری طرف سے لڑنے چلے جاؤ تو میں اپنا قرض تم سے معاف کر دوں گا۔ تو اس نے اپنی جگہ کسی مقروض کو بھیج دیا۔ تو
تو گویا اس نے تو جنگ بدر بھی نہیں لڑی. پھر آخر کیا بات تھی؟ تو اصل بات یہ تھی کہ جہاں اس نے حقوق اللہ میں کوتاہی تو کی ہی، لیکن ساتھ ساتھ اس نے حقوق العباد میں کوتاہی کی تھی. اور حقوق العباد میں بھی کیسی کوتاہی، کہاں کہاں اس نے کوتاہی کا معاملہ کیا؟ ایک تو بات میں نے آپ کو شروع میں بتائی کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا تھا. ٹھیک ہے، اگر عرب معاشرے کو دیکھا جائے تو اس میں اخلاقی قدروں کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی تھی، اور رشتہ داروں میں صلہ رحمی کی بڑی اہمیت اور بڑی حیثیت اور فوقیت اس کو حاصل تھی. باپ کے مرنے کے بعد چچا اور تایا جو تھے وہ بہت بڑا رول پلے کرتے تھے اور وہ کفالت کا معاملہ کیا کرتے تھے. تو یہ تو سب سے بڑا چچا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے انتقال کے بعد کفالت کس نے اٹھائی تھی؟ حضرت عبد المطلب نے، آپ کے دادا نے. پھر دادا کے بعد کس نے اٹھائی؟ اس نے نہیں اٹھائی، حالانکہ یہ سب سے بڑا تھا، لیکن کس نے اٹھائی؟ ابو طالب نے اٹھائی، ہے نا. آپ سے سب کا چچا تھے اور آپ انہوں نے اٹھائی. تو ایک تو یہ کہ چچا تو تھا، لیکن ساتھ ساتھ اس نے کیا کیا کہ چچا ہونے کے علاوہ اس کے ساتھ ہمسایہ بھی تھا. صحیح، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دوسرا اس کا معاملہ تھا کہ باقی لوگ بھی ہمسائے تھے اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمسایہ تھا. ٹھیک ہے، تو چچا بھی تھا اور ہمسایہ بھی تھا، اور ساتھ ساتھ اگلا کام یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کے ساتھ اس نے اپنے 2 بیٹوں کا نکاح کیا تھا. 2 بیٹیوں کے ساتھ 2 بیٹے عتبہ اور عتیبہ کا اس نے نکاح کیا تھا. تو یہ معاملات اس کے نظر آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ. ایک تو سب سے بڑا چچا ہے، پھر ہمسایہ بھی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بیٹوں بیٹیوں کے ساتھ کے حوالے سے تیسرے رشتہ داری کا معاملہ بھی جو ہے اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. اب یہ ان تمام باتوں کے باوجود یہ کر کیا رہا تھا، اس نے کیا کیا معاملات کیے؟ پہلا معاملہ تو یہ ہوا کہ یہ جو عرب تھے وہ بہت زیادہ اپنے خاندان پروری و قبیلہ پروری کو بہت رکھتے تھے، بڑا مان اس کا رکھتے تھے، اور ان کے ساتھ معاملات ایسے کچھ ہوتے تھے کہ رشتوں کو جوڑنا اور وعدوں کا پاس اور نمک حلالی اور یہ سارے معاملات جو ہیں ان کے اندر بہت گھٹی میں پڑے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حکم دیا گیا نا انذر عشیرتک الاقربین، پہلے کہا گیا قم فانذر، پھر کہا گیا انذر عشیرتک الاقربین، اٹھیے اور جائیے اپنے قرابت داروں کو ڈرائیے، برے انجام سے ڈرائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا کہ 45 لوگ تھے قریش کے، اس کو خاندان کے، ان کو اپنے گھر میں مدعو کیا. ان کو جب اپنے گھر مدعو کیا تو بلانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دین کی بات پیش کرنے کی جب کوشش کی، شروعات کی، تو فوراً یہ اٹھا اور آگے سے اس نے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا اگر تم اس قسم کی کوئی بات کرنا چاہتے ہو تو اس سے بہتر ہے کچھ نہیں بولو. اور پھر وہ کہہ کے نہ تو چلا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گیا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یعنی آپ کو بات کرنے سے روک دیا. دوسری بات آپ نے پھر کیا کیا کہ کوہ صفا پر چڑھ کر بلند آواز سے پکارا کہ یا صباحا یا صباحا. اور عرب میں یہ ایک رواج تھا کہ جب بھی کوئی شخص اس طرح سے کرتا اور ایک خبر دیتا تو دشمن کو حملے کی تو سب سمجھ لیتے کہ ہاں یہ بات بالکل صحیح کر رہا ہے اور یہ صحیح بات بتا رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اوپر چڑھے اور آپ نے یہ پکار لگائی تو سب لوگ جو ہے آپ کو تو صادق اور امین مانتے تھے، تو آپ کے پاس آپ کی آواز کو سننے کے لیے آئے، اور کسی نے خود گیا، کوئی کسی نے کسی کو بھیجا. جب سب جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے ایک خاندان والے کا نام لے لے کر پکارا، اور آپ نے یہ کہا کہ اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر تم پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہے تو کیا تم میری بات کو سچ مانو گے؟ تو لوگوں نے کہا ہاں، ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا. آپ نے فرمایا تو پھر میں تمہیں خبردار کرتا ہوں کہ آگے سخت عذاب آ رہا ہے. اس سے پہلے کہ کوئی اور بولتا، حضور کے جو چچا تھے ابو لہب، ابو جہب نے کیا بولا؟ تبًّ لکا علی ھذا جماعتنا، کہ تیرا ستیہ ناش جائے، کیا تو نے ہمیں اس
اس لیے جمع کیا تھا۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اس نے ایک پتھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے اٹھا لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہوا کہ رسول اللہ ابو لہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دن پوچھا کہ اگر میں تمہارے دین کو مان لوں تو پھر مجھے کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا کہ وہی ملے گا جو سب ایمان لانے والوں کو ملے گا۔ تو اس نے کہا کہ میرے لیے اس میں کوئی فضیلت نہیں ہے۔ تو حضور نے کہا کہ اور آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو اس نے بولا کہ ستیہ ناز ہے اس دین کا جس میں یہ لوگ اور میں دونوں برابر ہو جائیں، مجھے کوئی فضیلت نہیں ہو۔ تو ایک تو اس نے شروعات میں ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملہ کیا۔ پھر اس ہمسائیگی میں اس نے کچھ اس طرح سے کیا کہ جب باقی لوگ بھی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمسائے، لیکن وہ اتنا تنگ نہیں کرتے تھے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے گھر میں بھی چین سے نہیں بیٹھنے دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب نماز پڑھ رہے ہوتے تھے تو یہ کیا کرتا، اوپر سے بکری کا اوج نکال کے آپ کے اوپر پھینک دیتا۔ پھر کبھی صحن میں کھانا پکڑا ہوتا تھا تو آپ کی پکتی ہوئی ہنڈیاں کے اندر غلاظتیں ڈال دیتا۔ آپ فرماتے نکل کر عبد مناف یہ کیسی ہمسائیگی ہے؟ اور اس کی بیوی وہ بھی یہی کام کرتی، وہ بھی راتوں کو لے کر جاتی اور آپ کے کانٹے لے کر آتی اور آپ کے گھر کے باہر ڈال دیتی تاکہ صبح جب آپ کے بچے باہر نکلے یا آپ نکلے تو پاؤں میں کانٹے چبھ گئے۔ اور اس نے بھی یہ بھی کیا کہ جو دو بیٹے عتبہ اور عتیبہ ہیں ان کو آپ کی اپنی بیٹیوں کے ساتھ نکاح ہوا تھا، دو بیٹیوں کے ساتھ رقیہ اور ام کلثوم کے ساتھ، اس نے ان کو کہہ کر ان کو طلاق دلوا دی۔ ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی، حضرت زینب کی رخصتی ہو چکی تھی لیکن ان کا صرف نکاح ہوا تھا۔ تو آپ دیکھیں باپ کے لیے کتنی تکلیف کا مقام ہے نا کہ بیٹیوں کو طلاق ہو جائے اس طرح سے۔ تو عتبہ اور عتیبہ نے طلاق دے دی اپنے والد اس کے ابو لہب کے کہنے پر۔ پھر یہ ہوا کہ ابو جو عتیبہ تھا اس نے کیا کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بولا کہ میں ان باتوں کا انکار کرتا ہوں جو تم کے آپ کہتے ہیں، اور آپ کے اوپر اس نے تھوکا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ اپنے کتوں میں سے ایک کتے کو اس پر مسلط کر دے۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تو صادق اور امین تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک روب اور دبدبہ تو تھا، مان نہیں رہے تھے وہ ایک علیحدہ بات تھی، لیکن ان کو ایک احساس ضرور تھا کہ یہ بات سچ ہو جائے گی۔ تو وہ اس نے کیا کیا، عتیبہ جب اپنے باپ کے ساتھ شام کے سفر پر گیا تو قافلے نے ایک جگہ میں پڑاؤ کیا، تو لوگوں نے دیکھا کہ رات کو وہاں پہ لوگوں نے بتایا کہ یہاں پر رات کو درندے آ جاتے ہیں۔ تو ابو لہب نے کیا کیا کہ اپنے ساتھیوں کو کہا کہ میرے بیٹے کی حفاظت کا کچھ انتظام کرو کیونکہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا کا خوف ہے۔ تو قافلے والوں نے کیا کیا کہ عتبہ کے گرد ہر طرف اونٹ بٹھا دیے اور پڑھ اور سو گئے۔ رات کو ایک شیر آیا، اونٹوں کے حلقے میں سے نکل کر اس نے باقی سب کو چھوڑ دیا اور صرف عتیبہ کو پھاڑ کھایا۔ اور جو عتبہ تھا اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کر لیا تھا۔ اور یہ جو سورت ہے یہ نازل ہونے کے بعد تبت یدا ابی لہب وتب جو ہے کہ ٹوٹ گئے ہاتھ ابو لہب کے اور وہ نامراد ہو گیا، یہ نازل ہونے کے بعد ہی یہ معاملہ جو ہے وہ پیش آیا تھا عتیبہ کا۔ اس کے علاوہ اس کا ایک اور رویہ یہ نظر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب بیٹے قاسم کا انتقال ہوا تو اس کے بعد دوسرے صاحبزادے عبداللہ کا بھی انتقال ہو گیا، تو پھر اس نے بہت خوشی منائی تھی، دوڑا ہوا سرداران قریش کے پاس گیا اور ان کو کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابتر ہو گئے ہیں۔ تو اس کو حضرت جو سورہ کوثر ہے پھر اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے نازل کی تھی کہ ان نشانیاں کا ہوا لگتا ہے، تمہارا دشمن ہی جو ہے وہ ابتر اور بے نام و نشان ہوا ہے۔ اور یہ ایک اور بھی کام یہ کرتا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پر یا کسی ذوالمجاز کے بازار میں جب پھرتے اور لوگوں کو جا کے دین کی دعوت دیتے ہوئے نظر آتے تو یہ پیچھے پیچھے چلا جاتا اور وہاں پر لوگوں کو کہتا اس کی بات نہیں ماننا یہ جھوٹا ہے، اس کی بات نہیں ماننا یہ جھوٹا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ حضرت ربیہ بن عباد کہتے ہیں کہ میں چھوٹا سا تھا اور میں بازار میں گیا ذوالمجاز کے، تو میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کر رہے تھے کہ لوگوں کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تم فلاح پا جاؤ گے۔ تو پیچھے
پیچھے ایک شخص ہے وہ کہتا جا رہا ہے کہ یہ جھوٹا ہے، یہ دین آبائی سے پھر گیا ہے۔ تو پھر میں نے پوچھا کہ یہ کون شخص ہے؟ تو لوگوں نے کہا یہ تو اس کا چچا ابو لہب ہے۔ تو لہٰذا جب ظاہر ہے کہ جب میں آپ کو اگر کوئی بات بتاؤں گی یا میری بہن پیچھے کھڑی ہو کے یا میرا کوئی رشتہ دار پیچھے کھڑا ہو کے یہ کہے کہ اس کی بات مت سننا، یہ جھوٹ بول رہی ہے، تو آپ لوگ میری بات پہ کبھی کوئی امپورٹنس دیں گے؟ نہیں دیں گے نا۔ کیوں نہیں دیں گے؟ کیونکہ آپ کہیں گے جب اس کا اپنا ہی اس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جھوٹ بول رہی ہے تو پھر ہم اس کی بات کو کیوں امپورٹنس دیں۔ تو اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تبلیغ کے کام میں یہ رکاوٹ ڈالنے کا معاملہ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ حتیٰ کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص، یہ انہی کی روایت میں آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں طارق بن عبداللہ المحاربی کی روایت بھی اسی سے ملتی جلتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ پیچھے پیچھے ایک شخص ہے جو کہ آپ کو پتھر مار رہا ہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑیاں جو ہے وہ خون سے تر ہو گئی ہیں، اور وہ کہتا جاتا ہے کہ یہ جھوٹا ہے، اس کی بات نہ مانو۔ تو میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا یہ ان کا چچا ابو لہب ہے۔ تو یہ اس کے سارے معاملات جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں۔ ایک اور معاملہ بھی اس نے ایسا کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بنی ہاشم کو شعیب ابو طالب کی گھاٹی میں محصور کر دیا 3 سال تک، تو اس نے کیا کیا کہ ہر تجارتی قافلے کو یہ منہ مانگے دام خرید لیتا تھا، اور یہ کہتا تھا کہ جب تم ادھر جاؤ گے تو ان کو اتنی قیمت بتانا کہ کوئی بھی تم سے نہ خرید سکے، تمہارا جو نقصان ہوگا وہ میں پورا کر دوں گا۔ گویا منہ مانگے داموں وہ سارا قافلے والوں سے مال خرید لیتا، اور بیچارے شعیب ابو طالب کے اندر جو مسلمان تھے وہ سب کے سب جو ہے وہ بھوک سے بلکتے ہوئے بچے اور مرد اور عورتیں، حتیٰ کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ بیمار ہو گئی اور اس کے بعد ان کی وفات ہو جاتی ہے۔ تو انتہائی تکلیفیں اس نے ہر طرح سے مشکلات برپا کرنے کے لیے اس نے ان تمام رشتوں کا خیال نہ رکھتے ہوئے اس نے حد الامکان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے حقوق کو پامال، اپنے حقوق کے ساتھ مطلب زیادتی کرنے کا معاملہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حقوق العباد میں کمی اور زیادتی یہ اس کو اس مقام پر لے گئی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا نام رہتی دنیا تک آنے والوں کے لیے محفوظ کر دیا کہ جب یہ قرآن لوگ پڑھیں گے تو ان کو پتہ چل جائے کہ جو لوگ بھی صلہ رحمی میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں، یا لوگ قطع رحمی کا معاملہ کرتے ہیں، یا لوگ ہمسائیگی کے ساتھ برا سلوک کرنے کا معاملہ کرتے ہیں، تو وہ لوگ اس چیز سے سبق سیکھ لیں۔ کیا سکھایا جا رہا ہے؟ صلہ رحمی کا درس دیا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے تبت یدا ابی لہب وتب، ٹوٹ گئے ابو لہب کے ہاتھ اور نامراد ہو گیا وہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابو لہب کے ہاتھ توڑنے کا معاملہ کیسے کیا کہ دیکھیں ابن عباس کی روایت سے آتا ہے کہ اس سورت کا شان نزول بتاتے ہیں کہ ایک روز ابو لہب نے لوگوں سے کہا کہ مرنے کے بعد فلاں فلاں کام ہوں گے، پھر اپنے ہاتھوں کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا ان ہاتھوں میں ان چیزوں میں سے کچھ بھی نہیں آیا۔ پھر ہاتھوں کو مخاطب کر کے کہا کہ تم برباد ہو جاؤ، میں تمہارے اندر ان چیزوں میں سے کچھ بھی نہیں دیکھتا جن کی خبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں۔ تو اللہ نے یہ کیوں کہا کہ ٹوٹ گئے ہاتھ ابو لہب کے؟ ہوا یہ تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ان سب لوگوں کو قریش کو پکارا اور ان کو بلایا اور ان کو کہا کہ دعوت دی یا صباحہ جو میں نے ابھی آپ کو واقعہ بتایا تھا، تو اس وقت اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پھینکنے کے لیے پتھر اٹھا لیے تھے۔ تو جس ہاتھ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پتھر اٹھائے ہیں پھینکنے کے لیے، تو وہی ہاتھ جو ہے وہ اللہ نے توڑ دینے کا حکم دیا، توڑ دینے کا جو ہے وہ اس نے وعید سنائی کہ اس کے ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ نامراد ہو گیا۔ یہ وہ شخص تھا جو صلہ رحمی میں رکاوٹ ڈال رہا تھا، جو قطع رحمی کے معاملات کر رہا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا رحم رحمان سے مشتق ہے، جو تجھے کاٹے گا میں اسے کاٹوں گا، جو تجھے جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا۔ تو رحمان رب جب کسی کو کاٹنے پہ آتا ہے تو کس کس چیز سے کاٹ سکتا ہے نا، ہر رزق کے ذرائع کاٹ سکتا ہے، ہر رشتے سے کاٹ سکتا ہے، سانسوں کی ڈور کاٹ سکتا ہے، وسیلے اسباب کاٹ سکتا ہے۔
تو اللہ کے بنائے ہوئے رشتوں کو جو کاٹتا ہے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو کاٹ ہی دیتا ہے۔ اس ابو لہب کے ہاتھ کیسے کاٹے گئے کہ اس کو ایسی بیماری لگی جنگ بدر کے بعد، جب مسلمان مکہ کے مشرکین بہت سارے قتل ہو گئے تھے تو اس کو خبر ملی۔ جب اس کو خبر دی گئی تو اس نے اس غصے میں آ کے اس شخص کو مارا، اور مار کٹائی میں اس کا ہاتھ جو ہے وہ زخمی ہو گیا اور وہاں پر ایک دانہ بن گیا اور وہ وہاں پس پڑ گئی اور وہ بہت زیادہ خراب ہو گیا۔ اس میں اتنی زیادہ انفیکشن پھیل گئی کہ بدبو اتنی زیادہ ہو گئی کہ جب اللہ کاٹنے پر آئے تو پھر کیسے کاٹتا ہے۔ اس کی بیوی نے چھوڑ دیا، اس کے بچوں نے چھوڑ دیا، حتیٰ کہ یہ تڑپ تڑپ کر وہیں مر گیا۔ ایسا مرا کہ اس کو ایسے اللہ نے کاٹا کہ لوگوں سے کہ اس کے اپنے بھی اس کو دفنانے کے لیے نہیں آئے، حتیٰ کہ جب اتنی بدبو پھیل گئی تو پھر لوگوں نے ان چند حبشیوں کو کچھ پیسے دیے، 3 دینار آتا ہے کہ اس کو دیے اور کہا کہ اس کی لاش کو ٹھکانے لگا، اور انہوں نے ڈنڈوں سے پکڑ پکڑ کے قبر ایک کھود کے اس کی لاش کو اس کے اندر دھکیل کے گرا دیا اور اوپر سے اس کے اوپر مٹی ڈال دی۔ یہ گل سڑ گیا، بدبو پڑ گئی، یہ اس کے ساتھ معاملہ ہوا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں حقوق اللہ اور حقوق العباد کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس کا مال جو اس نے کمایا تھا وہ بھی اس کے کسی کام نہیں آیا۔ وہ تو کہتا تھا کہ میں اپنے مال جو ہے یہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنے مال کو لگا لوں گا اور میں اپنے آپ کو بچا لوں گا، کوئی چیز اس کے کام نہیں آئی۔ یہی بات یہ جو کہتا تھا نا کہ میں حضرت ابن عباس کی روایت سے آتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو ابو لہب نے یہ بھی کہا تھا کہ جو کچھ بھتیجا کہتا ہے اگر حق ہوا تو پھر میرے پاس مال اور اولاد اور دولت بہت کچھ ہے، میں اس کو دے کر اپنی جان بچا لوں گا۔ تو اللہ فرماتا ہے ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، کوئی چیز اس کے کام نہیں آئی، وہ جو اس نے کمائی تھی سب کچھ وہی کا وہی رہ گیا۔ ایسے ایسے کام اس نے کیے ہیں قطع رحمی کے حوالے سے۔ اللہ نے جو قطع صلہ رحمی کا مجھے اور آپ کو دین میں حکم دیا، ہماری تو دیکھیے دین پورا ہی نہیں ہوتا۔ اللہ فرماتا ہے نا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی کی ڈیفینیشن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایمان مفصل کے بعد فرماتے ہیں کہ کیا وآت المال علی حبہ ذوی القربى، کہ وہ اپنا مال دے کس کو؟ اپنے قرابت داروں کو۔ پھر ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا کہ اللہ کی شرک کی نفی کے بعد یعنی توحید کے بعد اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو اور اپنے قرابت داروں کے ساتھ احسان کرو۔ پھر قرآن میں اور حکم آتا ہے آت ذی القربى حقہ، قرابت داروں کو ان کا حق دو، جو بھی دینا ان کا حق سمجھ کر دینا ہے۔ پھر ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ تاکید کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ان اللہ یأمرکم بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر، اللہ حکم دیتے ہیں تمہیں عدل اور احسان کا اور قرابت داروں کو اس کو دینے کا اور فحش اور منکر سے روکنے کا۔ اللہ مجھے اور آپ کو حکم دے رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کیوں حکم دے رہے ہیں، کیوں کرنا ہے ہمیں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم وعدہ لے کر آئے ہیں، وعدہ کر کے آئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں فرماتا ہے نا اتقوا اللہ تساءلون بہ والارحام، اللہ سے ڈرو کیونکہ وہ رحم کے رشتوں کے بارے میں تم سے پوچھے گا، تم سے سوال کیا جائے گا۔ یہ وہ وعدہ ہے جو میں اور آپ اللہ سے آخرت میں جب عالم ارواح میں اللہ سے کر آئے ہیں۔ صلہ رحمی بہترین صفت سورہ رعد میں کیا فرمایا گیا؟ اولو الالباب کی صفات میں سے بتایا گیا، وہ اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں اور جوڑتے ہیں جسے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، یعنی اللہ سے عہد کر کے ہم آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو جوڑنے کا، جن رشتوں و ناتوں کا جوڑنے کا حکم دیا ہے ہم اس کو پورا کرتے ہیں۔ تو گویا یہ نیکی کی ڈیفینیشن ہے، یہ اللہ کا عہد ہے، یہ تقویٰ کا پیمانہ ہے، اللہ کا حکم ہے، سیانوں کی صفت ہے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع الرحم، جنت میں داخل نہیں ہو سکتا وہ شخص جو قطع رحمی کرتا ہے۔ اور ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جانے والے اعمال بتائیے، تو آپ نے فرمایا ایک اللہ کی بندگی کرو، نماز وقت پر پڑھو، زکوٰۃ دو، صلہ رحمی کرو، صلہ رحمی کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں جانے والے اعمال بتا دیے، اور پھر کہا جب جنت میں داخل ہی نہیں ہو سکتا جو قطع رحمی کرے گا، تو لہٰذا جنت میں داخلے کے لیے صلہ رحمی ضروری ہے، اور اگر قطع رحمی کر دی تو جنت میں داخلہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اب یہ صلہ رحمی کرنے کا جو حکم ہے یہ کیسے کرنا ہے، کیسے کرنا ہے صلہ رحمی، طریقہ بتا دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے طریقہ بتایا کہ جو تجھ سے کٹے اس سے جڑو، جو تجھے زیادتی کرے تجھ پر اس کو معاف کرو، اور جو تجھے نہ دے اس کو دو، یہ ہے اصل صلہ رحمی، بدلے میں صلہ رحمی اصل صلہ رحمی نہیں ہے۔ تو پھر اسی طرح ایک شخص آیا، اس نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ یا رسول اللہ میرے کچھ رشتہ دار ہیں، میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ ان کو معاف کرتا ہوں، وہ مجھ پہ زیادتی کرتے ہیں، میں ان کو معاف کرتا ہوں، تو میں کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو جیسا کر رہا ہے تو ویسا ہی کرتا ہے، تیرا گویا ایسا کرنا ان کے منہ میں خاک ڈالنا ہے یا راکھ بھرنا ہے، جگہ آتا ہے۔ تو گویا اگر کوئی ہمارے ساتھ اچھا نہیں کر رہا پھر بھی ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں اپنی طرف سے معاملہ صحیح رکھنا ہے اس کے ساتھ، اور اس کے ساتھ قطع رحمی کا معاملہ نہیں کرنا، کیونکہ اگر ہم اس کے ساتھ بہترین معاملہ کر کے چلتے ہیں، اگر ہم کسی بھی معاملے میں اس کے ساتھ ہماری کوئی ناراضگی ہو گئی ہے یا اگر ہم کوئی ناراضگی نہیں ہوئی ہے پھر بھی ہم اس کے ساتھ اچھا کر رہے ہیں، تو ہم نے اس کے ساتھ اچھا ہی کرنا ہے، اور ان کیس اگر وہ مجھ سے ناراض ہے، میں بھی اس سے ناراض تھی اور اب میں اس معاملے کو ختم کرنا چاہتی ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بھی ہمیں فرما دیا تھا نا کہ جب تم میں سے کوئی دو شخص کسی محفل میں جاتے ہیں اور وہ ایسے اس حالت میں ہوتے ہیں، مفہوم ہے کہ ایک دونوں دوسرے سے ناراض ہے، تو ایک اپنا منہ ایک طرف اور ایک اپنا منہ دوسری طرف کر لیتا ہے، تو ان میں سے بہتر وہ ہے جو سلام میں پہل کرتا ہے۔ گویا اگر دو لوگ ایک دوسرے سے ناراض ہیں لیکن بہتر اللہ کی نظر میں ان میں سے کون ہے؟ وہ جو سلام میں پہل کرتا ہے، جو ترک نزاع کرنے والا شخص وہ ہے کہ جو جنت کے وسط میں اپنا محل بنا لیتا ہے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ 1 سال سے زیادہ اگر اب کسی نے اپنے بھائی کو ناراض رکھا تو گویا اس نے اس کو خون کر دیا۔ ناراضگیوں کو مٹا دیجیے، روٹے ہوا کو منا لیجیے، بہترین معاملات کر لیجیے، ورنہ ہمارے اعمال نامے ہی اللہ تعالیٰ کو نہیں پہنچیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے حوالے سے ہر پیر اور جمعرات کو اللہ کے حضور اعمال نامے پیش کیے جاتے ہیں، اور لیکن ان دو لوگوں کے مؤخر کر دیے جاتے ہیں جو دو بھائی آپس میں ناراض ہوتے ہیں۔ دو بھائی، دو بہنیں، کوئی بھی اگر ناراض ہے تو ان کے معاملات اللہ کے حضور نہیں پہنچتے۔ اور ہمسائیگی کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تاکید کی تھی کہ صحابہ کرام کہتے تھے ہمیں یوں لگتا تھا کہ جیسے ان کو وراثت میں حصہ دے دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا کہ تمہارا ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ خود پیٹ بھر کے کھا لو اور تمہارا ہمسایہ بھوکا رہے۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اگر تمہارا ہمسایہ تمہارے لیے گواہی دے کہ تم اچھے ہو تو پھر تم اچھے ہو، اور اگر تمہارا ہمسایہ یہ کہہ دے کہ تم برے ہو تو پھر واقعی تم برے ہو۔ وہ واقعہ بھی یاد کر لیجئے کہ 2 خواتین تھیں، ایک نہایت عبادت گزار ہے اور ایک بہت ایسی ہے کہ لوگ اس کی شر سے محفوظ نہیں ہیں۔ تو صحابہ کرام نے ان دونوں کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ ایک ایسی ہے جو نمازیں پڑھتی ہے اور بس صرف اور صرف فرائض ہی کرتی ہے، لیکن اس کے ہمسایہ اس سے خوش ہے۔ آپ نے فرمایا کہ انہوں نے پوچھا کون جنت میں جائے گی اور کون بہتر ہے؟ تو آپ نے فرمایا پہلی جس کے شر سے لوگ محفوظ نہیں ہیں، چاہے وہ عبادت گزار ہی کیوں نہیں ہے، وہ جہنمی ہے، اور دوسری جو صرف فرائض ہی کرتی ہے لیکن اس کے پڑوسی اس سے خوش ہے، وہ جنتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں ہمسایوں کے حقوق ادا کرنے کی اور ان کو پہچاننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آگے آ رہا ہے سیصلی نارا ذات لہب، قریب وہ داخل کیا جائے گا بھڑکتی ہوئی آگ میں۔
اللہ کی طرف سے اس کے لیے یہ وعید آ گئی تھی اور جس کے اوپر وہ بہت پریشان بھی تھا اور وہ ڈرتا تھا کہ پتہ نہیں شاید میرے ساتھ ایسا ہی معاملہ کر دیا جائے گا. اور اس کی بیوی جب یہ پتا چلا وامرأتہ، اور اس کی بیوی حمالۃ الحطب، وہ تو لکڑیاں اٹھائے ہوئے ہوگی. حمالۃ الحطب وہ لگائی بجھائی کرنے والی ہے اور لکڑیاں اٹھانے والی اور لگائی بجھائی کرنے والی ہے. تو یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے؟ یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کا ام جمیل جس کی بیوی تھی اس کا نام اروا تھا، اور یہ بیسیکلی امیہ بن حرب کی بیٹی تھی اور ابو سفیان کی بہن بھی، غالباً ابو سفیان کی یہ بہن بھی تھی. جب یہ صورت نازل ہوئی اس کو یہ باتیں پتہ چلی کہ ابو لہب کو بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالا جائے گا اور اس کی بیوی بھی، تو یہ فوراً بکھری ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلی. اس کے ہاتھ میں مٹھی بھری ہوئی تھی پتھروں کی، اور جو پتھر جو تھے وہ اس کی مٹھی میں بھرے ہوئے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجر میں کچھ اشعار پڑھتی ہوئی جا رہی تھی. جب حرم میں پہنچی تو حضرت ابو بکر کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے. حضرت ابو بکر نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آری مجھے اندیشہ ہے کہ یہ آپ کو دیکھ کر کوئی بہودگی کرے گی. حضور نے فرمایا کہ یہ مجھے نہیں دیکھ سکے گی، اور ایسا ہی ہوا. آپ کے موجود ہونے کے باوجود وہ آپ کو دیکھ ہی نہیں سکی. اس نے حضرت ابو بکر سے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تمہارے صاحب نے میری ہجر کی ہے، تو یعنی انسلٹ کی ہے. تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ اس گھر کے رب کی قسم انہوں نے تو تمہاری کوئی ہجر نہیں کی. تو اس پر وہ واپس چلی گئی. اصل میں جو حمالۃ الحطب کے جو الفاظ ہیں نا، ان کا مطلب ہے کہ لکڑیاں ڈھونے والی، اور یہ راتوں کو خاردار لکڑیاں لے کر آتی تھی اور لا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر، جیسے میں نے بھی آپ کو بتایا، یہ ڈال دیتی تھی. تو اس کے دوسرے معنی کیا آتے ہیں؟ وہ عورت جو لگائی بجھائی کرنے والی ہے، وہ جو چغل خوری کرنے والی ہے، ادھر کی بات ادھر لگا کے فساد کی آگ بھڑکانے کی کوشش کرنے والی ہے. ظاہر ہے وہ لکڑیاں ڈھونے والا معاملہ بھی وہ یہی ہے کہ وہ لگائی بجھائی کر کے وہاں پہ لکڑیاں ڈال کے مزید آگ بھڑکانے کا معاملہ کر رہی ہے. تو گویا حمالۃ الحطب کے معنی گناہوں کا بوجھ ڈھونے والی بھی آتا ہے. تو اس کا حال آخرت میں کیا ہوگا؟ یہ لکڑیاں لا لا کے اس آگ میں ڈالے گی جس میں ابو لہب جل رہا ہوگا. اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے لا يدخل الجنت قطات، جنت میں چغل خور داخل نہیں ہوگا. تو اس حوالے سے یہ دونوں ہی باتیں اس کے اوپر ثابت ہوتی ہیں، لاگو آتی ہیں. یہ کام اس دن جب آخرت میں جل رہا ہوگا ابو لہب، تو یہ اس کی آگ کو مزید بھڑکانے کا سامان کر رہی ہوگی. فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گردن میں کیا ہے؟ مونج کی رسی ہوگی. فی جیدہا، جید کا مطلب کیا ہے؟ گردن. ایسی گردن کے لیے یہ بولا جاتا ہے جس میں زیور پہنا گیا ہوتا ہے. تو یہ کیوں کہا گیا جا رہا ہے کہ فی جیدہا، وہ تو ایسی گردن رکھنے والی ہے کہ جہاں پر وہ ایک ہار پہنا کر رکھتی تھی، اور ایسا قیمتی ہار تھا کہ وہ اس ہار کے بارے میں کہتی تھی کہ لات اور عزا کی قسم، میں اپنا یہ ہار بیچ کر اس کی قیمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت دشمنی میں خرچ کروں گی. اسی بنا پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جید کا لفظ یہاں پر استعمال کیا ہے بطور طنز، کہ وہ جس گردن پر یہ فخر کرتی ہے، جس گلے پر یہ فخر کرتی ہے، جس میں اتنا مہنگا ترین ہار یہ پہن کر فخر کرتی ہے، یہی گردن دوزخ میں اس میں رسی پڑی ہوئی ہوگی. بشرہم بعذاب علیم، ان لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو. جو رسی اس کی گردن میں ڈالی جائے گی وہ کیا ہے، کس صورت میں ہوگی؟ حبل من مسد، وہ کس قسم کی ہوگی؟ بٹی ہوئی رسی ہوگی، مضبوط رسی ہوگی. مسد کہتے ہیں کھجور کی رسی کو، یا لوہے کے تاروں کا جو رسہ ہوتا ہے نا، اس کو بھی مسد کہا جاتا ہے. تو یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کی گردن میں مونج کی بٹی ہوئی رسی ہوگی، یا میٹل کی تاروں سے، یا اونٹ کی کھال سے، یا کھجور کی چھال سے بنی ہوئی ایسی زبردست قسم کی مضبوط ترین رسی ہوگی. اور ہوا بھی ایسا، جب وہ مری تو اس کی گردن میں وہ رسی پھنس گئی تھی، ایسے جیسے کہ کوئی پھندا ہوتا ہے. یہ لے کر آ رہی تھی لکڑیاں، اور لکڑیاں رسی سے باندھ کر کھینچ رہی تھی، اور وہی رسی جو ہے وہ اس کی گردن میں ایسے پھنسی
तो ये उससे फिर वो मर गई। तो आखिरत में भी ऐसे ही अगर कोई बटी हुई तारों की रस्सी इसकी गर्दन में डाल दी जाए, कभी देखिए आपने चेन जो मोटी सी बटी हुई होती है और इतनी मोटा रस्सा जिसको मेटल की तारों का जो बना हुआ होता है वो कितना पावरफुल और स्ट्रांग होता है। और इसको इमेजिन करें कि अगर वो गर्दन में हो और वो दहक रहा हो और वो गर्म हो जाए तो वो मोल्टन जो वो मेटल जो गर्म होने के बाद वो क्या उसकी गर्दन का हाल कर रहा होगा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। ये वो मामलात हैं, ये वो अंजाम है जो अल्लाह सुब्हानहू तआला उन लोगों का बता रहे हैं जो कतई रहमी करते हैं, जो हकूकुल इबाद में कमी करते हैं, जो अपने प्यारों और रिश्तेदारों के किसी हक का ख्याल नहीं रखते। रिश्तेदार अगर हमसाए हो तो उसके दर्जे और ज्यादा बढ़ जाते हैं, उसकी हकूक जो है वो और ज्यादा बढ़ जाते हैं, उसके साथ मजीद बेहतरीन हुस्न सलूक करने का मामला हमें हमारा दीन सिखाता है। लेकिन यहाँ पे हुस्न सलूक नहीं बल्कि मजीद बदसलूकी का मामला होता हुआ नजर आ रहा है। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें कतई रहमी करने से महफूज रखे। बड़ी ही खूबसूरत बातें हम जैसे इस बातों इस सूरत के हवाले से हमें मालूम होती हैं और हमें सीखने को मिलती हैं। कितना लम्हा फिक्रिया है मेरे और आपके लिए, हम क्या करते हैं, हमारा मामला क्या नजर आता है। क्या हम अपने हमसायों की हंडिया में आज गलाजतें तो नहीं डालते, वो वाकईतन हम नहीं डालते, लेकिन क्या वो हमारे शरों से महफूज हैं? क्या हमारे हमसाए हमारे शर से हमारी शर से उनकी हंडियाएं महफूज हैं? आज हम अपने रिश्तेदारों की हंडियाओं में गलाजतें तो नहीं डालते, लेकिन क्या हमारा रवैया कि उनके घर से वापसी पर, किसी दावत से वापसी पर क्या नजर आता है? कोई गलत बातें करके उनकी मेहमान नवाजी के ऊपर एतराजात करके कि मैंने तो इतना रखा था और देखो उन्होंने क्या हमें खिलाया, देखो उन्होंने हमें पूछा नहीं, हमें ये नहीं किया, उनकी ग़ीबतें कर करके हम उनके साथ उनकी रवैयों उनके मामलात में हम हंडिया में गलाजतें डालने का मामला तो नहीं करते हुए नजर आते। आज हम लोगों के रास्तों में वैसे तो कांटे नहीं डाल रहे, खारदार झाड़ियां, लेकिन क्या हमारे किसी रवैये से किसी की जिंदगी में किसी दुख या गम के कांटे या रोड़े तो नहीं आ रहे? कोई जुल्म ज़्यादतियों के कोई पत्थर तो नहीं हम उनकी जिंदगियों में बरसाते हुए नजर आ रहे हैं? बड़ा सोचने का मकाम है, बड़ा लम्हा फिक्रिया है। ये सूरत हमें इन्हीं बातों की तरफ मुतवज्जा करती है कि वो शख्स जो नबी का हमसाया और चचा होने के बावजूद भी अगर अजाब से महफूज नहीं है, तो मुझे और आपको ये समझ लेना चाहिए कि हमारा दीन किसी भी लाग लपट की गुंजाइश नहीं रखता, चाहे गैर हो या अपना हो। अगर ईमान लाया है तो बस उसी के साथ बेहतरीन मामला होगा, वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून का। लेकिन अगर अल्लाह के हकूक के साथ साथ बंदों के हकूक में भी कमी और कोताही का मामला हो रहा हो, तो चाहे हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो भी निस्बत रखते हो, हमें अपने अंजाम को भुगतना होगा। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलाग। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आमीन सुम्मा आमीन।